السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں بڑے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جو کہ ہفتے کی عید ہوا کرتا ہے۔ تمام لوگ اس میں اکٹھا ہو کر کے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور نماز جمعہ سے قبل تقریر کی شکل میں کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں جو قوم مسلم کے راہ دکھانے کی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ان باتوں میں ہمیں پیش قدمی کرنا چاہیے اور جلدی آ کر کے ان باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جمعے کے دن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ باتیں بتائی جائیں جن باتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آدمی جس معاشرے کے درمیان رہتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے، جن کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، وہ ان کے حالات کو جانا کرتا ہے۔ تو جو حالات کو جانتا ہے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی اچھی بات ہے تو اس کی تعریف کی جائے، اور کون سی غلط بات ہے جس سے روکا جائے۔ اور باہر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اندر آ جائیں، پہلے اندر کی مسجد بھرا کریں، اس کے بعد باہر لگا کریں۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ پہلے باہر کی مسجد بھر لی جائے اور بعد میں آ کر کے پیچھے آنے والوں کو پریشانی ہو۔ وہ شخص جو پیچھوں کی صفوں کو پہلے بھرتا ہے اور آگے آنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آتا ہے، لوگوں کی گردنوں پہ پیر رکھتے ہوئے آتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانگ کر کے آ رہا ہے۔ تو پہلے آگے کی صف بھرا کریں، اس کے بعد پیچھے کی صفوں کو بھرا کریں۔ اور آگے کی صفوں میں ثواب زیادہ ہے اور پیچھے کی صفوں میں اس کے مقابلے میں ثواب کم ہے۔ تو جب ہم ثواب ہی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہماری یہی کوشش رہنا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے وہی ہمارے لیے بہتر ہو۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، وہ برکت والا گھر کعبہ شریف ہے، اور وہدی للعالمین جو عالم کے لیے رحمت ہے، عالم کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کعبہ شریف کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ یہ سب سے پہلا مسلمانوں کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی کے ذریعے سے مسلمان حج بیت اللہ کے فرائض کو انجام دیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی وجود میں آئی ہے، اس کے بعد تمام مساجد۔ سب سے پہلا اللہ رب العزت کا گھر جو ہے وہ کعبہ شریف ہے۔ آج شوال کی 28 تاریخ ہو چکی ہے۔ اب 28 تاریخ 1 یا 2 دن کے بعد یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور آج انگریزی 19 تاریخ ہو چکی ہے، اور انگریزی کی 21 تاریخ سے انڈیا کے حجاج کرام حج کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 21 سے 26 تک انڈیا کے حجاج کرام کی فلائٹیں ہیں۔ 5 دن تک الگ الگ طریقے سے حاجیوں کی
فلائٹ جو ہیں حاجیوں کے ہوائی جہاز روانہ ہوں گے اور وہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت کا خاص ان پہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب ذی الحجہ کا مہینہ اس کے بعد لگ جائے گا، شوال کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، تو ذی الحجہ کا مہینہ لگ جائے گا، اس میں حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو حج کے ہی تعلق سے کچھ باتیں بتائی جائیں اور انہیں سن کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی تعلق سے میں نے آیت کریمہ پڑھی، تو حج اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، گویا کہ جیسے ایک بلڈنگ کے 5 ستون ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ بلڈنگ کی چھت قائم ہوتی ہے، ایسے ہی مذہب اسلام کی بنیاد، مذہب اسلام کی چھت، مذہب اسلام کی عمارت 5 ستون کے اوپر قائم ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ستون، سب سے پہلا کھمبا، سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ نماز، کلمہ پڑھنا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا روزہ رکھنا، 5واں حج کرنا۔ یہ 5 ستون ہیں اسلام کے، یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی۔ اور مسائل، کچھ مسائل فرعیہ ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہو، کسی مسلک کا اختلاف ہو سکتا ہے، کنہیں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ 5 ایسے اصول ہیں جو اسلام کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رکن کی بھی کوئی شخص جو ہے وہ انکار کرے، کوئی ایک رکن کو بھی نہ مانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 5 جو ہیں وہ نص قطعی سے ثابت ہیں، یہ مسلمانوں کے اہم رکن میں سے شامل ہیں۔ تو حج کیا ہے؟ حج یہ ہمارے انبیاء کرام، بزرگان دین کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا، بار بار ان کے امتحانات لیے، وہ امتحانات میں کامیاب ہوتے گئے، تو یہی ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے حج کے فرائض کو انجام دیا جاتا ہے۔ جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جو ہم تہوار مناتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو حج کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو اپنی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی یاد کو تازہ کیا جائے اور اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ تو جو شخص جس کے اوپر حج واجب ہے، حج فرض ہے، اسے حج کرنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہے جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج لازم ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیونکہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آج یہ ہمارے اندر کمی ہے، دولت، ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، سبھی لوگ جو ہیں وہ مفلس ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کو نہیں جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت پہ نہ مرے، ہو سکتا ہے وہ یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اور بتایا گیا کہ اصل جو ہے وہ ایمان پر خاتمہ ہونا ہے، ایمان پر جب خاتمہ ہوگا تبھی بندے کے لیے آگے کی آسانیوں کی امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن جب بنیادی دروازہ ہی بند ہو گیا تو اس کے آگے کی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ حج کے بارے میں آیا جب بندہ مومن حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کعبہ مدینہ، اللہ کے نبی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کے گنبد خضرا پر جو پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کی وہ پہلی نظر میں جو دعا مانگا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حاجی جو ہے جب وہ حج کر لیتا ہے اور اس کے حج کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کا حج مقبول فرما لے تو اس کے بارے میں آیا ہے وہ حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی جیسے بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جنا جاتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، ویسے ہی حج بیت اللہ کے فرائض کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العزت اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ دھل جایا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا حرم شریف کی ایک نیکی جو وہاں جا کر کے کعبہ شریف کے احاطہ میں رہ کر کے، حرم جو میدان ہے حرم شریف اس میں رہ کر کے ایک نیکی کرنا
یہاں کی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہاں رہ کر کے 1,00,000 نیکیاں کرے، حرم شریف کی ایک نیکی کے برابر تب جا کر کے پہنچ پائے گا، اور اس پر بھی وہ نور حاصل نہیں ہوگا جو نور اللہ کے گھر کے پاس رہ کر کے نیکی کرنے سے حاصل ہوگا۔ فرمایا حاجی جو ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایک حاجی اپنے خاندان میں سے، اپنے اہل و عیال میں سے، اپنی قریبی لوگوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرائے گا، 400 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ تو یہ ان باتوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ رکھتا ہے کہ یہ ایک کتنا اہم فریضہ ہے، کتنا اہم رکن ہے کہ جس کے سبب سے اللہ رب العزت بے شمار ہمیں نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، بے شمار فضیلتیں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ہم اسے انجام نہیں دیتے ہیں تو اس کے لیے وعید بھی فرما دی گئی کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا ہے تو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو جو لوگ صاحب حج ہیں ان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ فرائض سے حج انجام دیں اور کعبہ شریف کی حج کو جائیں۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ کوئی لوگ اتنے پیسے والے ہو جاتے ہیں، بے شمار مال و دولت ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ حج بیت اللہ کی زیارت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ انہیں نیکی کی طرف رغبت نہیں ہے، انہیں اس بات کی رغبت نہیں ہے کہ میں دیار مصطفیٰ کی زیارت کروں گا، اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھوں گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حالات بھی خستہ ہوتے ہیں، لیکن تمنا ان کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دیار کو میں دیکھوں، اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھوں، تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے گھر کے زیارت کے لیے انہیں وہاں پر بلا لیا کرتا ہے۔ تو یہ قسمت کی بات ہے کہ حج کیا جائے۔ اب حج ہے کیا؟ حج یہ ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ حج جو ہے اس سے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں، حج کرنے والے حاجی کے گناہ اللہ رب العزت ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی ہوتی ہے لوہے کی، تو لوہے کی جنگ کو چھٹا دیا کرتی ہے، اور سونے اور چاندی پر جو جنگ آیا کرتی ہے تو وہ سونے اور چاندی کی جنگ کو بالکل صاف کر دیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت حج کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، اس کے ایمان کو چمکیلا اور منور فرما دیتا ہے۔ تو حج یہ بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی فرمایا گیا سب سے پہلا گھر کعبہ شریف ہے، جو کہ رحمت والا ہے، ہدایت والا ہے۔ سب سے پہلا گھر یہی ہے کعبہ شریف، لیکن لوگ جو ہے جب دنیا میں آئے تو بت پرستی میں ملوث ہو گئے، جس کے سبب کعبہ شریف کی بنیادوں کو چھپا دیا گیا، اس کے نشانات تک مٹ گئے۔ اس کے بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیاد کو ڈھونڈا اور وہاں پر بنیاد قائم کی، 4 دیواری کے ذریعے سے کعبہ شریف کی بنیاد کو رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ 4 دیواری کے کعبہ شریف کی بنیاد کو رکھا، وہ عمارت بنائی گئی۔ اب اس عمارت کا طواف کرنا، اس کے ارد گرد چکر لگانا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اور یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ بارہا آپ نے سنا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسے امتحان لیا کہ بڑھاپے کے عالم میں ایک اولاد سے اللہ رب العزت نے نوازا، بڑھاپے کے عالم میں ایک اولاد سے نوازا، پھر اس کے بعد ان کا یہ امتحان لیا کہ اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ لے جا کر کے ایک بیابان جنگل میں چھوڑا ہے، بیابان جنگل میں چھوڑا ہے۔ وہیں سے حج کا مقصد شروع ہو گیا کہ اسی طریقے سے حج مارج وجود میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بڑھاپے کے عالم میں مجھے ایک اولاد سے نوازا گیا ہے، بڑھاپے کے عالم میں مجھے ایک اولاد دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی میں اسے اپنے آپ سے جدا کر دوں، ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آؤں جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، جہاں صرف چرندوں پر، جہاں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جس کے سبب سے زندگی گزارنا آسان ہو۔ لیکن جب یہ بات اللہ رب العزت نے کہی تو یہ باتیں حضرت ابراہیم نے نہیں کہیں، بلکہ فوراً اس کے حکم پر راضی ہو گئے اور حضرت حاجرہ سے کہا کہ تھوڑا کھانا پینا جو ہے وہ اپنے ساتھ تیار کریں، کچھ جو اس ٹائم کا کھانا تھا ستو وغیرہ اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ لے چلیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تمہیں اس بیابان جنگل میں جا کر کے چھوڑ کر کے آیا جائے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس بات پر راضی ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے بیابان جنگل میں جہاں زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے،
زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے، آپ کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر کے وہاں سے آتے ہیں تو پوچھتی ہیں آپ مجھے یہاں ایسے سنسان جنگل میں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اللہ رب العزت جیسی قربانی بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ میدان جہاں نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ کوئی انسانی آبادی ہے، وہاں کچھ دن تک وہ توشہ جو ہے برقرار رہا، وہ کھانا پینا جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر کے گئی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ توشہ، وہ کھانا پینا جو تھا ان کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے، پانی جو ہے ختم ہو جاتا ہے، جس کے سبب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس لگتی ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیاس لگتی ہے۔ آپ پیاس سے جب پریشان ہوتی ہیں تو آپ کی پستان میں جو دودھ تھا وہ بھی سوکھ جاتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو غذا تھی۔ اب آپ پریشان ہو جاتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ کس طریقے سے بیٹے کی جو ہے وہ دھیان رکھا جائے، بیٹے کو غذا پہنچائی جائے۔ اس بات کا اندازہ تو ایک ماں لگا سکتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بچے کا پیٹ بھرا سکے، بچے کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، اور ایسی جگہ میں پھنس گئی ہو جہاں زندگی کا کوئی آسرا نہ دکھ رہا ہو، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا کہیں آس پاس جو ہے وہ کوئی تھوڑا پانی مل جائے جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھا دیا جائے، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھا دیا جائے۔ آپ نے صفا اور مروہ کی جانب چکر لگا کر کے دیکھا، کبھی صفا سے مروہ کی جانب چکر لگاتی ہیں، کبھی مروہ سے صفا کی جانب چکر لگاتی ہیں، یہاں تک کہ 7 مرتبہ آپ نے صفا اور مروہ کی صحیح کی اور چکر لگائے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہاں پانی نہیں ہے اور بار بار جب چکر لگا رہی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب بھی دیکھ رہی تھی کہ بیٹا جو ہے کہیں اسے کوئی مضر چیز نے ضرر تو نہیں پہنچا دی۔ تو دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کھیل رہے تھے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ایڑیوں کی جگہ سے ایک چشمہ جاری ہے، پانی کا چشمہ جاری ہے۔ تو آپ آ کر کے کہتی ہیں یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پانی مہیا کیا، اور وہ پانی جاری ہونے لگا، پانی جاری ہونے لگا۔ پھر ایک قافلہ جو ہے کہیں سے جا رہا تھا، انہوں نے اس پانی کو مانگنا چاہا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کی انہیں اجازت دی۔ اب پانی جو ہے بہت زیادہ ہونے لگا، پانی کا چشمہ جاری ہونے لگا۔ پانی کو روکنے کے لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار بنانا شروع کی، اس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں رکا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زمزم، جس کے سبب وہ پانی ٹھہر گیا۔ اب صفا مروہ کیوں کی جاتی ہے؟ حج بیت اللہ کے فرائض کو انجام کیوں دیا جاتا ہے؟ حضرت ہاجرہ کو آزمائش میں ڈالا اللہ رب العزت نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش کی اللہ رب العزت نے۔ یہ لوگ آزمائش پر کھرے اترتے گئے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ رب العزت نے انہیں آباد کر دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حج فرض کر دیا۔ تم ان کی یاد کو تازہ کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو، اور زمزم جو تمام پانیوں سے افضل ہے یہ تحفہ اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے لیے ہے۔ تو یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حج بیت اللہ کی زیارت کو کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جب حج کی جاتی ہے تو اس میں قربانی کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ ہر حاجی جو ہے ایک ذبیحہ ذبح کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی وہی مقصد ہے جو پورا واقعہ آپ سنتے چلے آتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم اللہ رب العزت نے کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پر ثابت قدم رہے۔ اب فرما دیا گیا کہ کوئی بھی حاجی بغیر قربانی کرے واپس نہیں آ سکتا، اس کا حج تبھی ہوگا پہلے قربانی کرے، کیونکہ حضرت اسماعیل نے اپنی جان جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی، اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قیامت تک کے لیے تم قربانیاں کرو، اس کے سبب سے اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ رہے گی۔ تو یہ ہے حج۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ وہاں حکم دیا جاتا ہے، آج ہم تمام لوگ یہاں رہتے ہیں، ایک زبان بولا کرتے ہیں، ایک سا ہمارا پہناوا ہوتا ہے، ایک سا ہمارا رہن سہن ہوتا ہے، زندگی آسان ہوتی ہے۔ اگر یہیں پر کچھ لوگ ایسے آ جائیں کہ دوسری جگہ سے آ جائیں، ان کا پہناوا الگ، ان کا کھانا الگ، ان کا رہنا سہنا الگ، تو ان کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حج کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں، مسلمان بکھرے ہوئے نہیں ہیں۔ مسلمان چاہے کسی بھی دیش میں رہے، کسی بھی کنٹری میں رہے، کسی بھی صوبے میں رہے،
لیکن جب حج کا موقع آئے گا تو پوری دنیا کا مسلمان ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے ایک ساتھ نماز پڑھے گا اور اس بات کی گواہی دے گا کہ مسلمان ایک ہیں، کبھی بھی الگ الگ نہیں ہیں۔ اور اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے وہ مقام جہاں تمام حاجی رو کر کے اس دن جب حج کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص جو ہے عنایت فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے دور دراز سے چل کر کے میری گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، میری محبت میں یہاں آئے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ میں ان کو کیا انعام دوں؟ تو اللہ رب العزت سے فرشتے کہتے ہیں کہ انہیں پورا انعام دیا جائے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا اور یہ جن کے لیے دعائیں کریں گے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور اس بات کا پیغام حج کے ذریعے سے دیا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، وہ عرفات کا میدان جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی، جہاں حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہوئی 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے لیکن آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ وہیں عرفہ کے دن اسی میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی، اور وہاں پر تمام مسلمان رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے ہیں، وہاں تمام نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ تو اس بات کو تازہ کیا جاتا ہے کہ تمام مسلمان جب وہاں ایک جا ہو کر کے اکٹھا ہو کر کے ایک ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، تو اسی کے سبب اللہ رب العزت مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ صاحب حج ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے انہیں چاہیے، یہ بہت انمول بڑا تحفہ ہے۔ ایک عالم بننا 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد اسے عالم کی سند حاصل ہوگی، ایک مستری بننا 5 سال کام سیکھنے کے بعد اسے مستری ہونے کا لقب حاصل ہوگا، ایک ٹیچر بننا بہت مدرسے میں اسکول میں پڑھنے کے بعد اسے ٹیچر کا لقب حاصل ہوگا۔ لیکن تم خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، تم صرف حج کر لو، اللہ رب العزت تمہیں حاجی کے لقب سے نوازے گا۔ اور ایسا حاجی جس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن 400 لوگوں کی مغفرت، 400 لوگوں کی شفاعت حاجی فرمائے گا۔ تو وہ لوگ ان کے دلوں میں کیسی زنگ آ چکی ہے، کیسے ان کے دل میلے کچیلے ہو چکے ہیں کہ پیسہ بے انتہا ہے، بات آ جائے تو چوراہوں پہ کہتے ہیں میری ٹکر لے گا، مجھ سے زیادہ کون پیسے والا ہوگا، اور فرائض حج کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ فرائض حج کو انجام دیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں، یہ بہت خوشی کا مقام ہے۔ ایک حاجی بھی اگر ہمارے گاؤں سے جائے گا اور وہ رب کا دیار جہاں ایک نیکی جو ہے 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، وہاں رو کر کے گڑ گڑا کر کے پورے گاؤں کے لیے دعا کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت پورے گاؤں کے لوگوں کی بخشش فرمائے گا، لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ صاحب حج ہیں وہ حج کے فرائض کو انجام دیں، یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ جو وہی